اچھا علی بھائی، اگلا سوال یہ ہے کہ جی آپ اہل سنت کے علماء میں اکثر یہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں 3 شرطیں رکھی تھی. کیا یہ موقف واقعی درست ہے؟ اور اسے مفتی سے لے کے نا عام مولوی تک بھی اسے نا ضرور بیان کرتے ہیں. یہاں تک کہ ایک اہل حدیث عالم نے یہ الفاظ بھی بیان کیے کہ کوئی مائی کا لال یہ ثابت کرے کہ حسین شام کے روٹ پہ کیوں چڑھے. ہاں جی وہ یہ جو ان کا طریقہ واردات ہے نا، یہ جو روٹ شوٹ والا ہے نا، سارا یہ محمود احمد عباسی جو منکرین حدیث، جو امام بخاری کو گدھا کہا کرتا تھا نعوذ باللہ، یہ اس نے یہ سارے نقشے بنائے ہوئے ہیں. ان کے نقشے تو ہم نے بہت عرصہ پہلے ہی ٹھپ کر دیے ہیں. میں دوبارہ ان ڈیٹیلز میں نہیں پڑھتا. میں صرف یہ جو آپ نے اسپیسیفکلی سوال کیا نا سیدنا حسین ابن علی کے حوالے سے 3 شرائط والا، اس کے اوپر بتا دوں کہ ان کو کہیں کہ وہ چھوڑا وہ کریں جو سنبھالی بھی جائے. اگر حضرت حسین علیہ السلام راضی تھے 3 میں سے ایک شرط کے اوپر، تو سر اس سے بڑی تو کوئی خوش نصیبی نہیں تھی آل امیہ کی، کیونکہ حضرت حسین کو بیعت کروانے کے اوپر ہی کوششیں ہو رہی تھی نا. تو جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے شام جانے دو، میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں، تو بڑی اچھی بات تھی. ابن زیاد اس وقت، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں یزید کے بیعت پہ، ابن زیاد اگر یہ خط لکھ دیتا نا کہ یزید صاحب آپ کے ابا جان جس حسین سے 4 سال تک ٹل لگا کے بیعت آپ اپنی زندگی میں آپ کے لیے نہیں لے سکے نا، دیکھیں میں آپ کا ایسا گورنر ہوں کہ آپ کے ابے کے نامکمل مشن کی تکمیل میں نے کر دی ہے. تو یقین کریں اس سے 2-4 اور صوبوں کی گورنری مل جانی تھی. یہ اتنی بڑی کہانی تھی. تو کہانی میں آپ دیکھا کریں کہ لوگ سمجھدار لوگ بھی ہیں جو چور کی لنگوٹی بھی پکڑ لیتے ہیں. یہاں تو آپ نے لنگوٹا ہی بہت بڑا چھوڑ دیا ہے. پہلی انہوں نے شرط لکھی کہ جو مجھے میں ہاتھ میں ہاتھ دوں، اگر وہاں نہیں جانے دیتے مجھے مدینہ شریف واپس جانے دو. وہ بھی بہت اچھا تھا. بھائی نعمان ابن بشیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفی کی گورنری سے یزید نے کیوں اٹھایا تھا؟ کیونکہ اس کو پتا چلا تھا کہ حضرت حسین ابن علی کو سلمان ابن سرد صحابی نے بلایا یہاں پہ، اور نعمان ابن بشیر حضرت حسین کا بڑا احترام کرتے تھے. وہ صحابی تھے، اگرچہ وہ حضرت معاویہ کی پارٹی میں تھے لیکن اہل بیت کا بھی احترام کرتے تھے. تو اس کو پتا تھا کہ اگر ان کے ہوتے ہوئے حضرت حسین آگے تو یہ تو مطلب میرے کہنے پہ ان کے ساتھ سخت رویہ نہیں کرے گا. اسی لیے اس کو اٹھا کے ابن زیاد کو گورنر بنایا گیا تھا نا. ٹھیک ہے نا، کہ حضرت حسین کو ٹیکل کرنا ہے. تو اس سے تو اچھی بڑا بات تھی کہ حسین واپس ہی چلا جاتا. تو ابن زیاد یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ سر دیکھیں میں نے اس کو کتنی شرط منوائی ہے، آپ نے مجھے گورنر لگایا تھا کہ حسین کے ساتھ میں دیکھو انہوں ایسا ڈرا وہ واپس جا رہا ہے. تسی ڈرے سو، آپ ڈرے ہوئے تھے کہ وہ یہاں آ کے نعمان ابن بشیر بھی اس کے ساتھ لینیٹ ہوگا تو یہاں پہ وہ گڑبڑ کریں گے اور یعنی قیام پہ لوگوں کو آمادہ کریں گے، جس کو یہ خروج کہتے ہیں. تو میں نے دیکھے ان کو، وہ کہہ رہے ہیں میں واپس بھی چلا جاتا ہوں، اور کیا چاہیے تھا. اور تیسری شرط مجھے کسی اسلامی مملکت کے یعنی وہ آپ سرحد پہ بھیج دیں، میں جا کے قتال کرتا ہوں. یہ کچھ بھی نہیں تھا. اس کے لیے تو آئے نہیں تھے، 20 بچوں کو ساتھ لے کے آئے تھے. ظاہر ہے کہ حضرت علی کے چاہنے والے تھے. کوفہ میں حضرت حسین علیہ السلام چاہتے تھے میں کچھ عرصہ وہاں پہ گزاروں، پھر وہاں سے پیسیولی ایک دعوت لانچ کروں، اور یعنی حکومت کے خلاف ظاہر ہے وہ قیام ہی کرنا چاہتے تھے. لڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، ایک مین پاور تیار کرنے کے لیے آئے تھے. لڑائی کے لیے آتے تو وہ میدان جنگ والا ان کے ساتھ معاملات ہوتے. وہ تو بلکہ ان کے پاس جو آتے بھی تھے وہ کہتے تھے میں ایک مشکل راہ پہ جا رہا ہوں، دیکھ لو اگر تم نے چلنا ہے تو چلو، اور ادروائز پھر تم ابھی علیحدہ ہو جاؤ. تو یہ تینوں شرائط والی بات فی نفسی غلط ہے. اور یہ کتاب ہے انصاب الاشراف میں سے. انصاب الاشراف جو ہے وہ امام بلازری المتوفا 289 ہجری کی کتاب ہے، جو پہلے 300 سال کے محدثین میں سے ہیں. لیکن اس کتاب کی صحت کے اوپر اتفاق نہیں ہے. شیخ زبیر لزئی صاحب تو اپنی وفات سے پہلے اپنے رسالے میں اعلان برات کر گئے اس کتاب سے، کیونکہ ان کا موقف یہ تھا کہ اس کتاب کے اندر صرف آپ کو آل امیہ کو بچانے کے لیے روایتیں نہیں ملیں گی، بلکہ اس روایت میں تو حضرت معاویہ کو بچانا بھی مشکل ہو جائے گا. میں اصول برکت کے لیے آپ کو صرف ایک روایت بتا دیتا ہوں جو بلازری نے اپنی کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور ایون مسند البزار میں بھی موجود ہے. ٹھیک ہے، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک اونٹ گزر رہا تھا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹ پر بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت، اس کے ہانکنے والے پہ بھی لعنت، اور اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی لعنت. ٹھیک ہے، اب مسند البزار میں ان تینوں کے نام نہیں، بس اتنی روایت لکھی ہے. اور یہ روایت مجمع الزوائد میں امام حیثمی ابن حجر اسقلانی کے استاد نے بھی لکھی ہے. میں ان اماموں سے پوچھتا ہوں یہ آپ نے دین کی کون سی خدمت کی ہے یہ روایت لکھ کے، کہ آپ کتاب یہ روایت یہ لکھ رہے ہیں کہ اونٹ پہ بیٹھے ہوئے پہ بھی لعنت،
ہانکنے والے پہ بھی لعنت اور اس کی مہار پکڑنے والے پہ بھی لعنت، اور حدیث ختم. بتائیں نا کون ہے وہ بندہ. تو چھوڑ، تو بلازری نے بتا دیا نا کون ہے. ٹھیک ہے، تو ہم کوڈ ورڈ میں آپ کو بتا دیتے ہیں. وہ اونٹ کے اوپر امیر شام کے والد محترم بیٹھے ہوئے تھے، اور اونٹ کو ہانکنے والے جو ہیں وہ امیر شام خود تھے، اور مہار پکڑنے والے امیر شام کے ایک بھائی تھے. تو یہ بلازری نے لکھا ہے، تو آپ ٹھیک لے لیں بلازری سے. یہ اور بھی بہت کچھ لکھا ہے اس نے. تو شیخ زبیر صاحب جو ہے نا پھر اس لیے کہتے تھے کہ اگر بلازری کی کتاب انصاب الاشراف سے اس طرح روایتیں لینا شروع کر دیں گے نا ہم، تو ہمیں پھر ابھی تک تو ہم کا دفاع صحابیت کی وجہ سے کر رہے ہیں، پھر معاملات کچھ اور نکلنے شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ایک رافضی بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے اندر، کیا نام ہے اس کا؟ نہیں وہ نہیں، حسن اللہ یاری. ہاں، تو اس کی آپ ذرا ویڈیوز دیکھیں نا، وہ یہی ساری روایتیں بلازری سے ہی لا کے دکھا رہا ہے نا، اور وہ اہل سنت کے ائمہ کا مذاق اڑا رہا ہے نا. مجھے لوگ کہتے ہیں حسن اللہ یاری کو جواب دو، میں کیا جواب دوں اس کو؟ ٹھیک ہے، میں جواب دوں گا تو آپ میرے پر 295C لگائیں گے. آپ لوگ جواب دینا. لوگوں سے لاکھوں روپے چندہ آپ لوگ لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، دین کی خدمت کے نام کے اوپر پوری قوم کو آپ نے آگے لگایا ہوا ہے. تو جب آپ کے اوپر اہل سنت کے منہج پہ کوئی حملہ ہوتا ہے تو مجھے کہتے ہیں جی آپ جواب دیں. جواب بھی آپ دیں نا، بتائیں آ کے. تو یہ سب فراڈ ہے. بلازری والی آندہ کبھی بیان بھی نہ کرنا یہ 3 شرائط والی. اس کتاب سے ہی جان چھڑا لو تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کتاب فراڈ ہے. اس کے علاوہ تاریخ دمشق میں بھی باقی جگہ بھی موجود ہے. شیخ زبیر صاحب نے اپنی کتاب جو فضائل صحابہ میں نا یہ روایت لکھ کے نا انہوں نے لکھا کہ حلال بن یساف تک اس کی سند صحیح ہے. حلال بن یساف کا واقعہ کربلا میں ہونا ثابت نہیں ہے. اس زمانے کا آدمی ضرور ہے وہ، لیکن انہوں نے اپنی جان چھڑائی. انہوں نے لکھا کہ سند اس کی صحیح ہے الا حلال بن یساف، اور یہ ان کا پرانا موقف تھا. بعد میں تو انہوں نے مرنے سے کچھ مہینے پہلے الحدیث رسالے میں لکھ دیا کہ انصاب الاشراف کا اپنے مصنف سے ہونا ہی ثابت نہیں ہے. لہذا تو وہ اب میں مکتبہ اسلامیہ والے سے کہوں گا سر وہ فضائل صحابہ میں جو آپ نے یہ کہانی لکھی ہے نا 3 شرائط والی حضرت حسین کے چیپٹر میں، وہ کٹ دو. وہ تو شیخ زبیر صاحب وفات وقت توبہ کر چکے تھے، اونٹ تک چھاپ رہے ہو، نکال دیں وہ. ٹھیک ہو گیا جی.